مدینے میں بیٹھ کر شمنان پیرا پر نظر کرے، وہ غلاموں کو دیکھ لے اور پہچان لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ میرا نبی اگر بغداد والے غوث اعظم پر نظر کرم کر دے، میرا نبی اجمیر والے غریب نواز پر نظر کر دے، میرا نبی گلبرگہ والے بندہ نواز پر نظر کر دے، میرا نبی حضرت بادشاہ حسینی روزہ باغنی پر نظر کر دے، میرا نبی حضرت شمنان پیرا پر نظر کر دے، وہ اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی بولیوں کو سن لے، ان کو مزار سے دیکھ لے، ان کو پہچان لے اور ان کا کہنا اپنے خدا تک پہنچا دے تو کیا تعجب کی بات ہے، کیا تعجب کی بات ہے مسلمانوں۔ نبی نے کر کے دکھایا۔ ابو جہل کی مٹھی میں جب معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے تو پھر بغداد کی دھرتی پر غوث اعظم کی شکل میں کیوں ظاہر نہیں ہو سکتا؟ اجمیر کی دھرتی پر، اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کی صورت میں کیوں ظاہر نہیں ہو سکتا؟ اور میرج کی دھرتی پر شمنان میرا کی صورت میں ظاہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو لوگوں کی بدبختی ہے جنہوں نے نبی کی نظر التفات تو نہیں سمجھا ہے، جنہوں نے نبی کے معجزے اور نبی کے نظر رحمت کو نہیں سمجھا ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات حدیث کی دنیا میں موجود ہیں۔ اہل حدیث پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں، خالی رفع یدین لے لیا، دوسرا کچھ بھی نہیں لیا حدیث سے، خالی رفع یدین یہ لیا، دوسرا کچھ بھی نہیں لیا۔ عجیب قوم ہے بھائی، بیکار قوم، تھرڈ کلاس۔ آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں آج تاکہ سمجھ کے اٹھ جاؤ اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ جتنی جماعتیں بنی نا، ان سب کا ایک مقصد ہے اہل سنت کو توڑنا۔ کیا مقصد ہے بولو؟ ان کا مقصد ہے درگاہوں کو خفرہ لگانا، میلاد کا جلوس بند کر دینا، اہل سنت پورے سنیوں کو وہابی بنانا، ان کا مقصد ایک ہے۔ مگر مقصد کیا کرے، ڈائریکٹ لے کے آئے تو آپ مارتے بول کے لیبولا اچھے لگا کیا ہے، کیا لیبولا لگا ہے معلوم؟ ایک جماعت نماز، اماں ایسا دکھتا ہے انیج پڑھتا کیا نماز؟ ہم بولے خدا کی قسم اس دھرتی پر اہل سنت نے جیسی نماز پڑھی قیامت کی صبح تک ویسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ غوث اعظم نے جیسی نماز پڑھی ویسا کون پڑھ سکتا ہے؟ غریب نواز نے جو نماز پڑھی ویسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ سرکار جنید بغدادی نے جو نماز پڑھی ویسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ حضرت شمنا میرا نے جو عبادت کی ویسا کون کر سکتا ہے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، نماز ہمارا بھولا سنی، اتا بھولا، اس کے اتنا بھولا تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اینٹک بھولے پنے میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ آپ پوچھے مول صاحب وہ کیسے سنیوں کے سامنے ٹھہرا تو کیا ہے مولانا؟ کل انہیں آیا دکان پہ کھٹکا، بابو ایک منٹ جی بولیے، 3 دن جی اچھی بات ہے لکھ لیجئے، یہاں ہاتھ چومنے کو تیار ہے، وہاں 3 دن جانے کو تیار ہے، اس کا نگاہ تو اتنی داڑھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ ہمارا سنی بھولا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ محفوظ رکھے ایسے سونے بھولے سنیوں سے، اللہ ہر سنی کو مضبوط بنا دے۔ تو یہ بھولا سنی بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ بھولے سنی کے پاس جو ہے آ کے بولا، میاں ہم نماز کو بلا رہے، نماز کو۔ میں نے بولا آئے ساتھ چلو نماز کو۔ پھر ایک جنا بولا، میاں ادھر آؤ۔ کیا؟ صحیح حدیث، اونلی بخاری۔ بولا اوفو انہیں صحیح دکھ رہا، اس کے پیچھے میں پوچھ رہا ہوں تمہاری نماز جماعت کئی کو بنی؟ بولے نماز کے لیے۔ تم بولے ارے دیوانے تھے کو نماز پڑھانا ہے تو اہل سنت میں رہ کے پڑھانا تھا، نئی جماعت کئی کو بنایا ہے نا بھائی؟ ہم لوگ یہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ یہاں گھنٹے مار رہے ہیں،
ہم لوگ قصہ کیا؟ ہم لوگ دم اٹھا کے لگائے ہیں. کیا قصہ رے تیرا؟ ارے دیوانے ہم لوگ پیشاب نہیں پیتے رے، ہم لوگ آب زمزم والے. پھر پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کرو، اس کو نماز پڑھانا ہے تو الگ سے جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں رہ کے جنہیں نماز پڑھا سکتا تھا. اس کو نماز اگر حدیثی سمجھانا ہے تو الگ جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں رہ کے ہی بخاری شریف سمجھا سکتا تھا. تو پتا چلا اس کا بخاری سمجھانا یا نماز پڑھانا مقصد، اس کا مقصد کچھ اور ہے. یہ نماز اور یہ بخاری لیبل ہے. لیبل کیا ہے معلوم؟ لیبل ہے. جیسا نیا اسکول کھلتا، دیکھیں ری اوپن ہوتا جون میں، تو بچے کیا کرتے؟ بکس خریدتے، نئے کور چڑھاتے، لیبل لگاتے. دیکھیں اوپر نیم، سبجیکٹ، کلاس، اسکول لکھا ہوا لیبل. وہ لیبل پہ پکچر رہتی، ایک مکی ماؤس کی، ایک باربی کی، تینڈولکر کی، WWF کی. لیبل ہے اوپر مکی ماؤس کا، مگر اندر مکی ماؤس کے بارے میں کچھ بھی پوائنٹ نوٹ کرو. اندر الگ ہی ہے کہانی. اوپر لیبل الگ ہے، اندر کہانی. اندر میتھس ہے، سائنس ہے، سوشل ہے. اور ہر بچے کی بک پہ لیبل الگ ہے، مگر لیسن سب کے پاس ایک ہے. انہیں بھی ایسی چلے لیبل، ایک کنے نماز کا ہے، ایک کنے حدیث کا، ایک کنے جہاد. اما نکو بڑے بھائی تو جائے وہیں چچا ہے، نکو آرے بھائی تو. ایک کنے ماتم. ارے کائی کو مار لے رہا رے؟ لیبل الگ ہے، اندر لیسن ایک ہے. کیا لیسن ہے؟ نبی کی گستاخی کا لیسن لکھا ہوا ہے، نبی کی بے ادبی کا لیسن لکھا ہوا ہے، نبی سے بغاوت کا لیسن لکھا ہوا ہے، نبی کی عظمت کو جو ہے کم کرنے کا لیسن لکھا ہوا ہے. سب کے پاس شرارت نظر آ رہی ہے. لیبل الگ ہے، اندر لیسن الگ ہے. مگر قربان جاؤ اس جماعت اہل سنت پر ہمارے لیسن کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ارے لیسن نبی اور اللہ کی عظمت پر ہے تو اوپر لیبل بھی دیکھ لے. نعرے رسالت یا رسول اللہ کا لیبل نظر آ رہا. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ کسی جماعت کی تابعداری نہ کرنا، کسی جماعت والے کو اپنا دوست نہ بنانا، کسی کے پیچھے نہ جانا، کسی کو اپنا خاندان قبیلے والا سمجھ کر اس کی تابعداری میں مت آنا. کیونکہ سن لو، یہ جو جماعت اہل سنت ہے اور یہ 72 جماعتیں ہیں، یہ ساری 72 جماعتیں یہ کسی نہ کسی ملا کی بنائی ہوئی جماعت ہے، کسی نہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی جماعت ہے، کسی شیخ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، کسی حفظہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی جماعت ہے، کسی جہادی گروپ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. مگر اہل سنت کسی مولوی کی جماعت کا نام نہیں، اہل سنت کسی جہادی گروپ کی جماعت کا نام نہیں، اہل سنت کسی عالم کی جماعت کا نام نہیں، اہل سنت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں، اہل سنت رسول اللہ کی جماعت کا نام ہے. یہ ملا کی جماعت نہیں، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے. ہر جماعت بنی 25 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، 100 سال ہوئے، 150 سال ہوئے، 200 سال ہوئے، مگر یہ جماعت 100 سال پرانی نہیں. یہ جماعت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، یہ جماعت مکے سے نکل رہی ہے، یہ جماعت مدینے میں پھیل رہی ہے، یہ جماعت کربلا میں بچائی جا رہی ہے، یہ جماعت شمنا پیرا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. اس لیے میں بارہا پورے ہندوستان میں کہتا ہوں کہ سنو مسلمانوں، ہر جماعت والا مر جائے گا، اس کو بچانے اس کی خبر میں اس کی جماعت کا امیر نہیں آئے گا. آئے گا؟ ذرا زور سے بولو، آئے گا؟ کسی کو بچانے اس کی جماعت کا امیر آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس کو بچانے اس کی جماعت کا شیخ نہیں آئے گا، حفظہ اللہ تعالی نہیں آئے گا. اس کو بچانے اس کی جماعت کا کوئی مولوی نہیں آئے گا.
وہ کیا خاک آ گیا، وہ خود بچ جائے گا تو بس ہے، وہ کیا آئے گا۔ مگر سن لیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، جب تم مر جاؤ گے تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، تمہاری بہن تمہاری قبر میں نہیں آئے گی، تمہاری ماں جان تمہاری قبر میں نہیں آئے گی، تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، مگر سنو تم کو ادھر دفن کر کے تمہارے دوست پلٹیں گے۔ میرا نبی کہتا ہے میرے غلام کی قبر میں آمنہ کا لال پہنچ جائے گا۔ سرکار بچائیں گے، بچائیں گے نا، سرکار بچائیں گے۔ اللہ اللہ قربان جائے دوستو، نبی ہمارے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ارے حدیث پاک ہے، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، نبی محترم نے فرمایا ہے بروز محشر میرا رب مجھ کو حکم دے گا، اے حبیب دیکھ لیں دوزخ کی طرف، اور دوزخ میں جتنے بھی ایمان والے ہیں اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہے ان کو نکال لیجئے۔ اللہ اللہ، حدیث شریف ہے، رائی کے برابر کے دانے کا ایمان، اللہ اللہ اللہ، رائی کے دانے کے برابر کا ایمان جس کسی کے پاس ہے حبیب اس کو نکال لیں۔ اور خدا کی قسم میرا نبی تو نعوذ باللہ دوزخ میں تو نہ جائے گا، بلکہ کروڑوں میل دور دوزخ سے ٹھہر کے میرا نبی دوزخ میں دیکھے گا، ارے وہاں ایک گناہگار نظر آ رہا ہے، اور گنہگار کو نہیں، گنہگار کے اندر دل کو دیکھے گا، پھر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کے ایمان کو دیکھے گا۔ انہیں بولتا نبی کو دکھتا ہی نہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے، اللہ بول رہا دیکھ کے نکال لو، اللہ کی سننا اس کی سننا۔ یہ چلروں کے پیچھے نہ کو جاؤ بھائی۔ اب اللہ قربان جائے اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے کہا حضور بولیں گے اے دربان ذرا اس کو لے آ، ذرا اس کو لے آ، اس کو بھی لے آ، وہ کونے میں پڑا ہے دوزخ میں۔ اللہ اللہ، اور دوزخ کیا یہ گراؤنڈ کی ہوتی ہے، یہاں سے انہوں دکھ رہے ہیں 70 دنیا اگر ڈال دی جائے دوزخ میں تو ایک کونے میں آ جائیں گی کہتے ہیں، 70 دنیا اتنی بڑی ہے دوزخ۔ میرا نبی اس میں دیکھیں گا کہ میرا غلام کہاں رہتا ہے۔ اہل حدیث حدیثہ پڑھا جی، سمجھا نہیں، سمجھتا تو انہیں بھی آج یہاں آ کے بیٹھتا تھا میرے کو سننے۔ بہرحال میرا نبی نکال کے لے جاتا رہے گا۔ آئے ہائے ہائے، جب میرا نبی دیکھے گا کہ ساری دوزخ خالی ہو گئی، سارے دوزخی دوزخ سے نکال لیے گئے، اب میرا نبی پلٹ کر، حدیث شریف ہے، میرا نبی پلٹ کر، صحیح حدیث ہے، میرا نبی کہتا ہے کہ میں پلٹ کر جنت کی طرف جانے لگوں گا، میں پلٹ کر جا ہی رہا ہوں گا، ایک آواز آئے گی، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، ایک آواز آئے گی، میں جھٹ سے اس آواز کی طرف بجلی کی طرح پلٹوں گا، پلٹ کر دیکھوں گا کہ کون ہے جو مجھے دوزخ سے پکار رہا ہے۔ آئے آئے آئے، میرا نبی کہتا ہے میں پھر دوزخ میں دیکھوں گا تو کوئی نظر نہیں آئے گا، دربان جنت سے پوچھوں گا آواز کس نے دیا، تو دربان جنت کہے گا یا رسول اللہ یہ دوزخ کی دہلیز کا جو سوراخ ہے، سوراخ کے اندر ایک گناہگار پھنسا ہوا ہے، وہ آواز دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرا نبی کہے گا ذرا اس کو نکال تو لے، گھروں کی دہلیز میں سوراخ ہوتا ہے دیکھیے پانی جانے کے لیے، ویسا دوزخ کی دہلیز میں ایک سوراخ ہوگا، اس سوراخ میں ایک آدمی پھنسا ہوا ہوگا گناہگار، حضور کہتے ہیں اس کو نکال، جب اس کو نکالا جائے گا تو آمنہ کا لال کہتا ہے میں دیکھوں گا کہ اس کے
دونوں ہاتھ بھی نہیں ہوں گے اور دونوں پیر بھی نہیں ہوں گے. وہ ہاتھوں اور پیروں سے محروم ہوگا اور وہ چلا رہا ہوگا کہ مجھے بچا لیجئے, دوزخ سے بچا لیجئے. تو میں جب اس کو دیکھوں گا میں اس کو کہوں گا کہ تو میرے پاس آ, تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اس کو پیر نہیں ہوں گے. میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو گھسیٹ کر آ, کیونکہ اس کو ہاتھ بھی نہیں ہوں گے. تو میرا نبی کہتا ہے, سنیوں کا آقا کہتا ہے, گناہگاروں کا داتا کہتا ہے, میں خود اس کے قریب جاؤں گا, اس کو اپنے گود میں اٹھاؤں گا اور گود میں اٹھا کر جنت میں لے کر جاؤں گا. گود میں اٹھا کر جنت میں لے کر جاؤں گا. اللہ اللہ, گناہگاروں سے ایسا پیار کرنے والا نبی, گناہگاروں سے اتنی محبت کرنے والا نبی, گناہگاروں سے اتنی پیار کرنے والا نبی. خدا کی قسم اس دھرتی میں اللہ نے کسی اور کو نہیں, آمنہ کے لال کو بنا کر پیدا کیا. اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں, یہ جماعت والوں کے پیچھے نہ جاؤ, یہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھیں گے, یہ تمہیں خدا کا دشمن, نبی کا باغی, اہل بیت کا دشمن بنا کے چھوڑ دیں گے. ان کا مقصد ایک ہے کہ تمہارے ایمان کو برباد کرنا. تم آزما کے دیکھو, تم بولیں گے غوث اعظم جنتی ہے, غریب نواز جنتی ہے, اولیاء اللہ ہے, انہیں بولیں گا نہیں, ان کی مزارات شرک کا اڈا ہے, ان کو ان کی خود کی خبر نہیں, یہ دوزخی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم بولیں گے یہ جنتی ہے تو یہ بازو والا بولے گا نہیں دوزخی ہے. تم بولیں گے یزید دوزخی ہے تو انہیں بولیں گا نہیں جنتی ہے. اس کا مقصد ہی ہے تمہارے دین کو پلٹنا. تم بولیں گے اللہ اکبر, انہیں بولیں گا نہیں اللہ اکبر. تم بولیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود. بات سمجھ میں آ رہی؟ انہیں بولتا نہیں. کیا مطلب؟ بھائی دیکھو انگلی اٹھا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ گرانا اٹھانا کیا مطلب ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ سمجھاؤ آپ میرے کو. تم بولیں گے نماز عاجزی کا نام ہے, ادب کا نام ہے, پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھ کر ادب سے کھڑے ہو جائے. نہیں, کیا کرتا, چیر کے ٹھہرتا ہوں. تم بولیں گے عورت پردے کی چیز ہے, گھر میں رکھ. انہیں بولیں گے ایسا میں نے رکھ. تو بولے کیا کرتا, جمعہ کو لکھ جاتا ہوں, عید کو لکھ جاتا ہوں, دل بولا تو 5 وقت مسجد کو لکھ جاتا ہوں. بولنا مسلمانوں ان کے شر سے بچو. تم بولیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام کو علم غیب ہے, انہیں بولیں گا لیے. تم بولیں گے رسول اللہ حاضر و ناظر ہے, انہیں بولتا نہیں ہے. تم بولیں گے غوث اعظم ہماری سنتے ہیں, انہیں بولتا نہیں سنتے. تم بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے, انہیں بولتا نہیں سنتے. مگر میں کیسا بولتا ہوں ذرا دیکھو. ان لوگوں بولے حضور نہیں سنتے, نہیں سنتے, نہیں سنتے, کئی کو پڑھ رہے سلامہ, کئی کو پکار رہے یا رسول اللہ, نہیں سنتے. تو میں بولا بے شک حضور نہیں سنتے مگر تیری. انہیں بولا اس میں بھی پوائنٹ. بے شک حضور نہیں سنتے مگر تیری, ہماری سنتے, ہماری. آپ بولے مولانا وہ کیسے, آپ بھی تھوڑا پریشان, اس کی نہیں سنتے ہماری سنتے. دیکھو ایک صاحب کیا کر رہے, ایک موبائل لیے 500 کا. کتنے کا, ذرا زور سے بولے. 500 کا موبائل لیے, ایئرٹیل کا سم ڈالے, ملا رہے, آسٹریلیا کو لگ رہا ہے, امریکہ کو لگ رہا ہے, سعودی کو لگ رہا ہے, فرانس کو لگ رہا ہے, جرمن کو فون لگ رہا. جلدی جلدی بولے, 5 منٹ باقی ہے. لگ رہا. ایک صاحب کیا کرے, 1 لاکھ کا موبائل لیے, لے کے ملا رہے, لگ رہا ہی نہیں. انہوں بولے 500 روپے والے
میں 1 لاکھ کا لیا امریکہ کنسپٹ فنڈ آیا تو میرا نہیں لگ رہا تیرا لگ رہا، بات کیا ہے؟ تو بولے سم ڈالے، تو نہیں ڈالا تو پھر بغیر ڈالے کے کہاں سے لگتا ہے؟ سم ڈالو، سم ڈالو بولا۔ انہیں کیا کرا دیوانہ، انہیں 4 مہینے رہا ہی چنے نا، اس کو معلوم نہیں کون سی کمپنی چل رہی، کون سا نیٹ ورک چل رہا نہیں چل رہا۔ دکان کو جا کے حج کا سم لے لیا۔ کون سا لیا؟ حج، فلاپ کمپنی بند ہو گئی، نیٹ ورک آؤٹ ہے، نہیں چل رہا کیا؟ سم لے کے ڈالا، ملا رہا نہیں لگ رہا، پھر آیا اے سم ڈالا نہیں لگ رہا، بولے کون سی کمپنی کا لیا؟ بولے حج کا، بولے دیوانے بند ہو گئی۔ پھر کون سا لیوں؟ بولے ایئرٹیل، لگتا چالو کمپنی ہے، ریلائنس لگتا چالو کمپنی ہے۔ خدا کی قسم اس مثال کو ذہن رکھو، ذہن میں رکھو، اور میں اس اہل حدیث وہابی کو سنانا چاہتا ہوں، سن، رسول اللہ نہیں سنتے مگر تیری، ہماری سنتے ہیں، کیونکہ یہ جو موبائل ہے اس میں سم کارڈ ہے، اس کا نام دل ہے، اور ہم نے اس دل میں قادری نیٹ ورک لگایا ہے، ہم نے چشتی نیٹ ورک لگایا ہے، ہم نے سہروردی نیٹ ورک لگایا ہے، ہم نے اس کے اندر لاہوبالی نیٹ ورک لگایا ہے، ہم نے اس میں جنیدی نیٹ ورک لگایا ہے، ہم نے اس میں جو ہے نقشبندی نیٹ ورک لگایا ہے۔ یہ ہمارا موبائل ہے، جب بھی یہاں سے آواز نکلتی ہے مدینے والا رسول بھی سنتا ہے، بغداد والا غوث بھی سنتا ہے، اجمیر والا غریب نواز سنتا ہے، ہماری سنتے ہیں، نہیں سنتے مگر تیری۔ پوچھا کیوں؟ کیونکہ تو نے دیوبندی نیٹ ورک لگایا ہے، تو نے سلفی نیٹ ورک لگایا ہے، تو نے اہل حدیث نیٹ ورک لگایا ہے، اور یہ فلاپ کمپنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھی نیٹ ورک لے رہے، دیوبند رسول اللہ کے حکم پہ نہیں بنا مگر غریب نواز رسول اللہ کے حکم پہ آیا ہے، غوث اعظم رسول اللہ کے عطا سے بنا ہے، شمنا پیرا مصطفیٰ کی مہربانی کا نام ہے، حضرت بادشاہ حسینی مصطفیٰ کی عطا کا نام ہے، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے وہ رسول اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اب مسلمانوں بس ایک وعدہ کر کے اٹھو کہ سنو، آج سنیت کو اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی خطرہ نظر آ رہا ہے، ٹینشن نظر آ رہا ہے، تکلیف نظر آ رہی ہے، مصیبت نظر آ رہی ہے، اس کی بس ایک وجہ ہے، سنیوں نے آقا کی میلاد منانا تو سیکھ لیا، غریب نواز کی محبت تو سیکھ لی، اور غوث اعظم کا پیار تو سیکھ لیا، مگر آج سنی اپنے رب کی عبادت سے دور ہو رہا ہے، نماز سے دور ہو رہا ہے، عبادت سے دور ہو رہا ہے، تقوی سے دور ہو رہا ہے، پاکیزگی سے دور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسجدوں پر بدعقیدوں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ اے سنیوں، آج قسم کھا کے اٹھو کہ تم نماز پڑھو گے، تم روزے رکھو گے، تم عبادت کرو گے، نبی کے غلام بنو گے، مدینے والے رسول کی محبت میں زندگی گزارو گے، اور ایسے اللہ کو پیار اور عبادت کے ذریعے راضی کرو گے جیسے صحابہ نے کیا تھا، جیسے اولیاء نے کیا تھا، جیسے علماء نے کیا تھا۔ بس اے سنیوں، بس اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کل تم میرج کی دھرتی پر چلنے لگو، میرج کی گلیوں سے گزرنے لگو، دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بھائی جا رہا ہے، فلاں کا دوست جا رہا ہے، بلکہ دیکھنے والا کہہ دے دیکھو دیکھو مدینے والے رسول کا غلام جا رہا ہے، بغداد والے غوث کا دیوانہ جا رہا ہے، اجمیر والے خواجہ کا عاشق جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
أجمعين الأقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سجادہ صاحب قبلہ پیر طریقت سید شاہ رکن الدین حسینی المعروف تاج بابا صاحب، سجادہ نشین بارگاہ حضرت فخر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، پینوکونڈا، اننت پور ڈسٹرکٹ، و دیگر علماء اکرام، مشائخین اعظام، منتظمین جلسہ اور ہزاروں کی تعداد میں پینوکونڈا، اننت پور ڈسٹرکٹ حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمت و رضوان کے عرس شریف کی مبارک اور بابرکت مجلس میں تشریف لائے عاشقان اولیاء۔ پیارے دوستو، آج چند اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں گوشے کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ سارے مسائل آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے جن مسائل پر آج امت میں اختلاف اور فتنہ پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان نسل بے علم اور بے راہ روی اور علماء کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبتوں، بارگاہوں سے دوری کی وجہ سے آج فتنوں کا شکار ہو رہی ہے، اختلافات کا شکار ہو رہی ہے، اور اپنے عقائد کو برباد کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگیاں اپنی گود میں پا رہی ہیں۔ تو پھر پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایسے پرآشوب دور میں جن باتوں کی آج امت کو شدید ضرورت ہے، وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اس بات کو قبول فرمائیں گے، کریں گے میں انشاءاللہ، کیونکہ میں تقریباً جلسے گاہ میں آیا لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے،
اور میں 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بولتے ہی کچھ نہیں ہیں. بیچارے نعت خان نعت پڑھ پڑھ کے تھک گئے مگر آپ کچھ نہیں بولے. مولانا صاحب تقریر کر کے تھک گئے, آپ کچھ نہیں بولے. حضرت سجادہ صاحب پھول پنائے مگر آپ لوگ کچھ نہیں بولے. میرے کو ڈر ہو رہا کہ آپ لوگ آپ بولتے نہیں بولتے. بولتے بھائی ذرا کون کون بولتے, ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ بھائی. اچھا پورے بولتے, میں سمجھا تھوڑے بولتے سمجھا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں بولنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے آج سنیت کے اندر بہت سارے مسائل جس کا سنیت سامنا کر رہی ہے. آپ حضرات خاموش ہو گئے, آپ حضرات نے بولنا چھوڑ دیا, آپ نے اپنے نبی کی ثناخوانی کرنا چھوڑ دیا, آپ نے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا چھوڑ دیا, آپ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا چھوڑ دیا, آپ اہل بیت کے فیضان و لطف و کرم کو بیان کرنا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے دشمن رسول بولنے لگا ہے, گستاخ رسول بولنے لگا ہے, باغی اہل بیت بولنے لگا ہے, اولیاء اللہ کا گستاخ بولنے لگا ہے. اور انسان کی فطرت ہے, اللہ نے انسان کو ایسی فطرت بنائی ہے کہ انسان جو سنتا ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے. سمجھتا نہیں سمجھتا بولو بھائی. انسان جو سنتا اس کو صحیح سمجھتا. اگر آپ کے سامنے آپ جو ہے ایک چور کو اپنے گھر سے پکڑ کے لے گئے اور لے جا کر پولیس اسٹیشن میں کھڑا کر دیے, تو پولیس والا اس چور کو جیل میں ڈالا, تو چور پوچھا بھائی آپ میرے کو جیل میں کیوں ڈالے, کیا آپ میرے کو چوری کرتے ہوئے دیکھے؟ تو پولیس والا تو جواب دیتا میں تیرے کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر یہ شخص بولا تو میں یقین کر رہا ہوں کہ تو نے چوری کیا ہے. تو بولے اس کی بات پہ آپ اتنا یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پولیس والا جواب دیتا ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, جو سنتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے, جو سنتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے آج کل چند دین کے چور بھی پیدا ہو گئے ہیں جو الٹا پولیس والوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں, پولیس والوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, اب پولیس والے پریشان ہیں کہ بھائی آخر یہ کر کیا رہا ہے. پولیس والوں سے مطلب سید زادوں کو جیلوں پہ جو ہے پکڑ پکڑ کے ان کا دین بھٹکا رہے ہیں, سیدوں کا دین بھٹکا رہے ہیں, سیدوں کو اپنے باپ داداؤں سے توڑ رہے ہیں, آل نبی کو نعوذ باللہ گستاخ نبی بنا رہے ہیں, آل رسول کو نعوذ باللہ دشمن رسول بنا رہے ہیں. آج ایسی جو ہے گندی چال چلی جا رہی ہے, کیونکہ انسان سنتا ہے تو یقین کرتا ہے, اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے گستاخ رسول بولنے لگا ہے. آج قسم کھا لو کہ اگر تم واقع رسول اللہ کے امتی ہو, کچھ کرو یا نہ کرو, اپنی زندگی میں بس اتنا کام ضرور کرو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے نبی کی شان عظمت بیان کرتے چلے جاؤ, اہل بیت کی عظمت بیان کرتے چلے جاؤ. آپ اپنے نبی کی عظمت بیان کر لو, کچھ مت کرو, نبی کی عظمت بیان کرنا تمہارا کام ہے, اور پھر جنت کا دروازہ کھولنا خدا کا کام ہے. نبی کی رفعت بیان کرنا تمہارا کام ہے, تم جس کو سنا رہے ہو اس کو ہدایت دینا خالق کائنات کا کام ہے. تم بس اپنا کام کرو. رب نے تمہیں یہ زبان دی ہے تو یہ زبان تمہیں گانے کے لیے نہیں دی گئی ہے, یہ زبان تمہیں غیبتوں چغلیوں کے لیے نہیں دی گئی ہے, یہ زبان تو نعت مصطفیٰ کے لیے دی گئی ہے, مدح سرائی مصطفیٰ کے لیے دی گئی ہے, ثنا خوانی مصطفیٰ کے لیے دی گئی ہے, منقبت اہل بیت کے لیے دی گئی ہے, منقبت ذکر و غوث و خواجہ کے لیے دی گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کا چرچا کریں گے, پکا وعدہ. کون نہیں کریں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ واہ ماشاءاللہ. مطلب میں ٹیسٹ کر رہا تھا آپ لوگ سن رہے نہیں سن رہے, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. غفلت میں ہے سو لوگ ہاتھ اٹھا دیتے, تو مگر آپ کے نہیں اٹھائے تو اندازہ ہوگا آپ لوگ بالکل 100% کانسنٹریٹ کے ساتھ سن رہے ہیں. میں سمجھا پینو کنڈا بولے تو جب دیکھا تو پتھروں کے بیچ میں ہے, جو ہے میں سمجھ رہا ہوں گاؤں کو آ گیا, آج کہاں میں کو لا کے ان لوگوں پھنسا دیے, کیا کر دیے بول کے جب سے سوچ رہا ہوں ظہر سے. مگر آپ لوگوں کو دیکھے تو محسوس ہو رہا میں پینو کنڈا میں نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے شہر میں بیٹھا ہوں. سرکار کے شہر کا فیضان اس شہر کو نصیب ہو رہا ہے. آج کے بعد پینو کنڈا کوئی بھی گاؤں نہیں بولیں گے. دیکھو با نہیں بولنا جی گاؤں بول کو,
پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں، یہ تو مدینے والے نبی کے عاشقوں کا شہر ہے، یہاں تو زندہ دل لوگ رہتے ہیں، بابا فخر الدین علیہ رحمت و رضوان کا صدقہ کھانے والے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو آئیے، اب جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ میری بات اتنی آسان ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کو میں اتنا آسان کر کے سناتا ہوں، بالکل آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں، اگر کوئی نہ سمجھ بھی سنتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو اب اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب آپ سمجھ جائیں گے، سن لیں گے اور سمجھ جائیں گے تو کل سے آپ اس کی پبلسٹی کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، کل سے آپ اس کو لوگوں کو بولنا شروع کریں گے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کو بولیں گے جو آپ کی سننا نہیں چاہ رہا، جو درگاہ کو آنا نہیں چاہ رہا، جو عرس کو جو ہے شرک سمجھ گیا، بدعت سمجھ گیا، ناجائز سمجھ گیا، اس کو سنائیں گے کل سے آپ لوگ، سنائیں گے نا بھائی۔ اب آئیے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں عرس کے بات پر۔ عرس کہتے کس کو ہے؟ عرس کہتے کس کو ہے؟ ذرا یہ مسئلہ سمجھ گئے تو پورے ٹینشن ختم ہو جاتے، آنا بھی شروع ہو جاتا، یا رہنا بھی شروع ہو جاتا، یا کھانا بھی شروع ہو جاتا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہاں پر جو عرس میں آپ آئے، خدا کی قسم یہ ناجائز نہیں ہے۔ عرس شریف میں 3 دن 4 دن آنا، پینی کونڈا میں رہنا، زرکاروں کا صدقہ کھانا، بزرگوں کی چوکھٹیں چومنا، وہاں پھول کھانا، چادر چڑھانا، وہاں پر عرس شریف کی تقاریب میں شرکت کرنا، صندل کو لے آنا، خدا کی قسم یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے جاہل قوم نے اس کو غلط سمجھ بیٹھا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور تو کریے، عرس کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے عرس ہے نا، یہ عربی لفظ ہے، کیا ہے بولیے؟ اب پینی کونڈا تیلگو ہے نہیں، میں کو میں معلوم تھا، یہ ہمارا تیلگو ٹرانسلیٹر میرے ساتھ پھرتا، وہ بیچارہ بولا مول صاحب پینی بولے تو پینو بولے تو پہاڑ کو بولتے، کہتے بڑے پہاڑ کو، صحیح ہے ہاں، دیکھیں تیلگو ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کریے گا، جس طرح آپ کے شہر کا نام تیلگو میں ہے، یہ جو عرس جو ہے عربی میں ہے۔ کس میں ہے ذرا بولیے؟ عربی میں عرس، اور عرس کا اگر عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کرے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے شادی۔ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ ہاں، اس لیے وہاں بھی سمجھا ہی نہیں، سمجھا تو اعتراض کرتا ہی نہیں۔ حالانکہ عرس بولے تو ہم لوگ کے اخلوں میں کیا ہے، وہاں بھی اس کو کیا سمجھا، ارے عرس بولے تو آج بابا فخر الدین صاحب پردہ فرمائے سو دن ہے، وصال کرے سو دن ہے، یہ کہے کہ بھامٹے سنیاں ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، انہیں لائٹاں ڈال لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پورے آ کے پکا رہے ہیں، بریانیاں بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، پھولا پنا رہے ہیں، چادراں پنا رہے ہیں، نئے نئے جلسے کر رہے ہیں، مولانا لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور پورے مل کے جو ہے جشن کر رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں۔ کیا کہ سوچا وہاں بھی، سوچا کہ یہ تو وفات کا دن ہے، یہ دن خوشی کیسا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وفات تیری ہے مگر خوشی میرے ولی کی ہے، کیونکہ آج اللہ کا ولی مرا نہیں ہے بلکہ اپنے پروردگار سے ملا ہوا ہے، آج اپنے مولا سے مل گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، بابا فخر الدین کا دامن۔ اجی دیکھو، ولی کے عرس کو سمجھنا ہے تو اپنی بیٹی کی شادی کو سمجھو، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ بہت خوب مولانا، بہت خوب۔ دیکھو آپ کے گھر میں بیٹی کی شادی ہو رہی، سمجھو سمجھو بیٹی کی شادی ہو رہی، تو بابا جان کا جگر کا ٹکڑا ہے بیٹی، بابا کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اب 20 سال 22 سال 25 سال جو باپ اپنی بیٹی کو کھلایا پلایا، جو پال پوس کے بڑا کیا، جو جان سے زیادہ عزیز، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ جو باپ اپنی بیٹی کو چاہتا، اب وہ جگر کا ٹکڑا گھر سے ودا ہو رہا، تو بابا جان سر کو ہاتھ لگا لے کے کون تو بھی کونے میں بیٹھ جانا تھا، نہیں ہونا نہیں ہونا ایسا، مگر بابا کیا کر رہے ہیں، کونے میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، رخے چھاپ رہے ہیں، رخے چھاپ رہے ہیں، شادی خانہ بک کرا رہے ہیں، پھر جو ہے پورے خاندان والوں کو خصمہ دے رہے ہیں، کیسا بھی آنا دیکھو تم، کیسا بھی آنا دیکھو تم، اور پھر آنے والوں کو بیٹی کی ودائی کا دن ہے، بریانیاں پکا کے کھلا رہے ہیں، دولہے کو بلا رہے ہیں، بولے بہترین کار میں بیٹھ کے آپ پٹھے تم سوٹ کے پیسے میں دیتا ہوں بول رہے ہیں،
ذرا غور تو کرو، ایک باپ جب نروس ہونا چاہیے تھا، جب مایوس ہونا چاہیے تھا، جب بیٹی کی جدائی کا صدمہ ہونا چاہیے تھا، وہاں باپ جشن منا رہا ہے، بریانی بنانے کی جو ہے چکر میں لگا ہوا ہے، شادی خانہ بک کروا رہا ہے، رخے بانٹ رہا ہے، تو پتا کیا چلا؟ بابا جان سے پوچھے تو بات معلوم ہوتی ہے، بابا جان کو پکڑ کر پوچھے، تمہارے جگر کا ٹکڑا، تمہارا ہر دل عزیز بیٹی تمہارے گھر سے جدا ہو رہی ہے، تمہیں تو غم منانا چاہیے تھا، یہ کیا ہے کہ تو جشن منا رہا ہے، گھر کو لائٹنگ بھی ڈال رہا ہے، بریانی کا انتظام بھی کر رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، جو خاندان کو 22 سال میں کبھی جمع نہیں کیا، آج پورے خاندان کے 1000 آدمیوں کو جمع کر رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو بے باپ نے جواب دیا، سنو، بے شک میرے جگر کا ٹکڑا میرے گھر سے تو جدا ہو رہا ہے، لیکن مجھے غم نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے گھر سے جدا ہو کے جائے گی تو کہیں اور نہیں، اپنے شوہر کے گھر کو جا رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر کو جا رہی ہے، اور شوہر کے گھر جانا ایک بیٹی کے لیے عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، کیونکہ وہاں جاتی ہے تو وہ ایک گھر کی مالکہ بھی بنتی ہے، وہ گھر کی مالکین بھی مالکہ بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں جاتی ہے تو وہ اپنے اولاد کی ماں بھی بنتی ہے، وہاں جاتی ہے خاندان کی ماں بنتی ہے، وہاں جانتی ہے خاندان کی سرپرست بنتی ہے، وہاں جاتی ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے رتبے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اس مثال کو یاد رکھو مسلمانوں، سنو، اللہ کا ولی جب تک ہمارے درمیان میں تھا تو گناہگاروں کے بیچ میں تھا، خطاکاروں کے بیچ میں تھا، سیاہکاروں کے بیچ میں تھا، بدکاروں کے بیچ میں تھا، لیکن یہاں سے جدا ہوا تو اب گناہگاروں کے بیچ نہیں، خالق کائنات کا مہمان بن رہا ہے، اللہ کی خربتوں میں رہ رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ، اللہ کی خربت خاص میں جا رہا ہے، اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے محبوبوں کی یہ شان ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوبوں کی یہ شان ہے، ان کا بیتا ہوا لمحہ جتنا بہتر تھا، آنے والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی قربت خاص میں جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہاں بیٹی شوہر کے گھر جا کر ماں بنتی ہے، ایک ذمہ دار خاتون بنتی ہے، تو باپ خوشی منا رہا ہے، یہاں ہمارا آقا، یہاں ہمارا ولی، یہاں اللہ کا محبوب ہم سے جدا ہو کر اللہ کی قربتوں میں جا کر اور تصرف والا ہو رہا ہے، اور پاور والا ہو رہا ہے، اور عظمت والا ہو رہا ہے، تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہم وفات کا ماتم نہیں کریں گے، ولی کا عرس کر کے جشن کا اہتمام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب مولانا، اس لیے جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ ولی جب تک دنیا میں رہتا ہے تو غلاموں کی جتنی مدد کرتا ہے، خبر میں جانے کے بعد مدد کم نہیں ہوتی، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس تصرف و اختیار میں اللہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہی بات کو نہیں سمجھا ہے، اسی لیے آج وہاں بھی بڑا پریشان ہے کہ بھئی آخر قصہ کیا ہے۔ دوستو، یہ جاہل قوم سمجھتی بھی نہیں ہے، اور سمجھانے والوں کو مانتی بھی نہیں ہے، اور سمجھنے والوں کی مجلس میں بیٹھتی بھی نہیں ہے، اسی لیے آج بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ ہم بولے آرے بھائی عرس شریف میں 3 دن کے واسطے، بولے تو نہیں میں 40 دن جاتا ہوں مگر 3 دن نہیں آتا ہوں، بول رہا۔ ارے محلہ چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے تو ادھر ادھر کائی کو پھر رہا؟ بڑے بھائی بیٹھ یہاں دیکھ بزرگوں کا معاملہ کیا ہے۔ اور ایک بات دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے والی بات ہے، یہ جو عرس شریف ہے، یہ جو عرس شریف ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کیونکہ پیارے بزرگوں اور دوستوں، جس دن اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوا ہے، وہ دن اس ولی کے لیے نعوذ باللہ نحوست کا دن نہیں ہے، بریائی کا دن نہیں ہے، بلکہ پیارے دوستوں ہم لوگ موت کو ایک مصیبت سمجھتے، موت کو ایک عذاب سمجھتے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ولی اللہ کا وقت اخیر آتا ہے،
جب ولی اللہ کا وقت اخیر آتا ہے، جب ان کے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو ولی اللہ کے پاس بھیجتا ہے، ولی اللہ کے پاس بھیجتا ہے، اور بھیج کر اپنے فرشتے سے اس ولی اللہ سے اس بات کا سوال کرتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی روح نکالوں تاکہ آپ کی رب سے ملاقات ہو جائے، تاکہ آپ کی رب سے ملاقات ہو جائے؟ تو اب ولی اللہ یہ نہیں کہتے ذرا ٹھہر جاؤ بھائی، ایک 4 دن اور ذرا دیو یارو، ذرا 1-2 مہینے اضافہ کرو بھائی، 6 مہینے کا دے دو بھائی، کیا ہے یارو یہ اتنا جلدی لے کے جاتے ہیں؟ ہم کو اگر پوچھا تو اب آیا دوبارہ نہیں آنا بولتے فرشتے کو ہم لوگ بولیں گے آیا اب دوبارہ نہیں آنا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی جو ہے فرشتہ موت کے وقت دکھتا ہے، روح نکالی جاتی محسوس ہوتا ہے، مگر پیارے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، عام بندوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ فرشتہ باضابطہ طور پہ ان سے ملاقات کرتا ہے، ان سے اجازت طلب کرتا ہے، اور وہ اللہ کے ولی جن کے پاس فرشتہ آتا ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتہ ان سے اجازت مانگتا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ولی کا جواب یہ ہوتا ہے، ولی کہتا ہے خبردار واپس نہ جانا، میری روح لے جا، کیونکہ میں اس مولا سے ملنے کے لیے بڑا بے چین بیٹھا ہوا ہوں، مولا سے ملاقات کے لیے بے چین بیٹھا ہوا ہوں۔ ذرا غور تو کرو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے اولیاء اللہ کا معاملہ۔ تو ان کے لیے موت کا دن نحوست کا یا مصیبت کا یا پریشانی کا دن نہیں، یار سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، یار سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ بات یاد آ رہی ہے تو سنا دیتا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال آیا، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے قدموں کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ بلال حبشی نے پوچھا کس بات پر تمہیں رونا آ رہا ہے، کون سی چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ عرض کرتی ہے کہ آپ وفات فرمانے والے ہیں، آپ مرگ الموت پر ہیں، آپ بستر موت پر لیٹے ہوئے ہیں، اب میں روؤں نہ تو نہ کیا کروں، اگر نہ روؤں تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کہا سنو بی بی، خبردار رونا نہیں، اللہ کی بارگاہ شکر ادا کرو کہ وقت بلال پر یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ بلال اسی وقت کے انتظار میں زندگی گزار رہا تھا، اسی وقت کے انتظار میں زندگی گزار رہا تھا۔ بی بی پریشان ہو کر پوچھتی ہے آپ نے موت کی تمنا کیوں کی ہے، آپ نے موت کی خواہش کیوں کی ہے، اور وقت موت کو اتنا پسند کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے سنو آج میرا انتقال ہو جائے تو کل تدفین ہو جائے گی، اور تدفین کے لیے میں بے چین ہوں، کیونکہ سنا ہے کہ جب تدفین ہوتی ہے تو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ دوستو یہ بزرگان دین ہیں، مولا کی ملاقات ہوتی ہے، اس موت ایک وسیلہ ہے اللہ کی ملاقات کا، موت ایک وسیلہ ہے اللہ کے حبیب سے ملاقات کا۔ تو اس لیے بزرگان دین اس دن کو منحوس نہیں جانتے تھے، مصیبت کا دن نہیں جانتے تھے، اپنے لیے انعام و فضل مانتے تھے۔ اس لیے ہم نے کہا جس دن ان پر انعام ہوا ہے، اب سال میں ہر وہ دن غلام صندل کی شکل میں منائے گا، عرس کی شکل میں منائے گا، فاتحہ خوانی کی شکل میں منائے گا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے آج ایک غلام کا، آج ایک بندے کا اپنے رسول سے اور اپنے مولا سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کا دن ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں ان کے مقامات پر۔ تو اس لیے عرس کا دن وفات کا دن نہیں، عرس کا دن ملاقات کا دن ہے۔ کس کا دن ہے ذرا بولے؟ ملاقات کا دن ہے۔ آہا سبحان اللہ، ملاقات کا دن ہے۔ آج حضرت فخر الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے دامن میں آرام کرنے والے حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ان کے پروردگار سے ہوئی ہے، آج مولا سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج ہی کا دن ہے کہ انہیں قبر میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اس لیے ہم اسے عرس کا دن کہتے ہیں، اور اسے خوشی کا دن کہہ کر ہم جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ بزرگان دین نے ہمیں جو درس دیا ہے، اولیاء اللہ کی مزارات پہ گئے، لوگوں کو قبرستان بولے تو ڈر ہوتا، دیکھو نہیں بھائی، لوگوں کو موت بولے تو ہیبت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کیا کی ہوتا رہتا، مگر پیارے بزرگ اور دوستو، ہماری تو پوری زندگی درگاہوں میں، قبرستانوں میں گزر رہی،
واہ واہ واہ، بہت خوب۔ پوری زندگی جب بچے تھے تو اماں جان گود میں اٹھا کے لے کے جاتے تھے، تھوڑے بڑے ہوئے تو انگلی پکڑ کے لگ گئے، جوان ہوئے تو خود جا رہے ہیں، آخری میں ہم اپنے بچوں کو لے جانا شروع کر رہے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ بزرگان دین سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ ہمارے کو ان بزرگان دین کا صدقہ اللہ نے ایسا دے دیا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہمارا عمل، ہماری عبادت، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری اس قدر اس لائق نہیں کہ ہمیں اس پروردگار سے ملاقات کرا دے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ضرور ہے کہ ہم نے دامن ایسے محبوبوں کا پکڑا ہے، ہم نے دامن ایسے ولیوں کا پکڑا ہے کہ یہ اولیاء اللہ اپنے مولا سے ہمیں ضرور ملا دیں گے، اپنے پروردگار سے ہمیں ضرور ملا دیں گے، کیونکہ پیارے بزرگ اور دوستو وسیلہ ہی سب کچھ ہے۔ بے شک کیا ہے ذرا بولیے؟ وسیلہ ہی سب کچھ ہے، ذرا زور سے بولو نا جی۔ سب کچھ ہے وسیلہ۔ دیکھو بغیر وسیلے کے کھانا نہیں ملتا، اللہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کھانا کھلانے والا کون ہے بولو؟ آئے دو چار لوگ بول رہے ہیں، باقی سب کو کون تو دوسرے لوگ کھلا رہے ہیں کیا بھائی؟ ذرا بولو بھائی، کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اور ذرا زور سے بولو۔ ہاں اللہ۔ کھانا کھلانے والا کون ہے؟ کل تمہاری جماعت کے لوگ گھر پہ آ کے کھٹکا مارے تو پوچھنا کھانا کھلانے والا کون ہے؟ ہاں جماعت کے لوگوں کو پوچھتے رہو، سدھر جاتا انہیں۔ کھانا کھلانے والا بولو نا جی، پھر نوکری کا ایک جانا جی وہ۔ اللہ دیتا، گھر میں بیٹھنا، دیوان خانے میں بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے بولنا اللہ کھانا بھیج دے، اللہ کھانا بھیج دے، اللہ کھانا بھیج دے، اللہ کھانا بھیج دے۔ تسبیح پہ تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں نا۔ وہ دکان کا شٹر اٹھانا نہیں، وہ گاڑی لے کے کاروبار کو جانا نہیں، وہ کاما کرنا نہیں، کھانا کھلانے والا منگنا گھر میں بیٹھ کے آتا۔ ذرا بولو نا جی۔ مگر خدا کی قسم میں بول رہا ہوں آتا، آپ لوگوں کا پریشان ہے یہ کیا ہے مل صاحب؟ آتا مگر لینے والا چاہیے۔ ابھی مولانا جو ہے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھے، آپ لوگ لائٹ لے کے سنے اس کو، وہ قرآن کی ایسی جامع آیت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں، حضرت زکریا جو ہے حضرت مریم کے خالو ہیں۔ حضرت زکریا کسی کام سے اپنے ملک کے باہر، اپنے شہر کے باہر گئے ہوئے تھے، تو وہاں آپ کو 2-3 دن کا 4 دن کا عرصہ گزر گیا، اور یہاں پر آپ کی بھانجی حضرت مریم آپ کی کفالت میں ہے۔ آپ حضرت مریم کے کھانے کا، رہنے کا، تمام جو ہے پرورش کا انتظام آپ کی سپرد تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام، آپ میری بات سنیں گے تو میں آپ کو سناؤں گا، نہیں تو میں بند کرتا ہوں تقریر۔ آپ کو ٹینشن ہو رہی کیا؟ تو پھر غور سے سنیے، میں بہت بڑی بات سنا رہا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب 4 دن کے بعد اپنے کام سے، اپنی معاملات سے، مصروفیت سے فارغ ہوئے، جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم کے حجرے میں، آپ کے کمرے میں ایک جو ہے تھالا ہے جس کے اندر بہترین میوے رکھے ہوئے ہیں، میوے رکھے ہوئے ہیں، ایسے میوے رکھے ہوئے ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان میووں کو دیکھا تو پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا، مریم یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اے مریم تمہارے پاس یہ میوے کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کے بولے تو بھی اللہ بھیجتا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ گھر میں بھیجتا ہونے اور بھیجا بھی، بھیج کے قرآن میں بیان بھی کرا، اللہ بھیجتا مگر منگانے والا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بھیجتا مگر پوچھنے والا بھی ہونا، پھر پوچھے تو انہیں سن کے جنت کے میوے دنیا میں بھیجنا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ چاہے تو آپ کے گھر میں سے پانی نکل سکتا، نہیں نکلتا، نکال کے بتایا اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہیں، پیاس کی شدت ہے، ایڑیاں رگڑے ہیں تو وہاں سے چشمہ ابل گیا۔
اللہ بول رہا میں پانی دینا چاہوں تو کنویں کی ضرورت نہیں ہے، تالابوں دریاؤں کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو محبوب کے قدموں سے پانی نکال دوں، میں چاہوں تو محبوب کے گھر میں مریم کے گھر میں اب جنت کا میوہ بھیجا دو۔ سبحان اللہ، میں چاہوں تو جو چاہوں کروں۔ پہلے کوئی محبوب تو بنے، نہیں کوئی محبوب تو بنے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوبوں کا معاملہ ہے، یہ محبوبوں کا معاملہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں کھاتا مگر میرا رب مجھے منا کے کھلاتا ہے، منا کے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے قسمیں دے کے کھلاتا ہے۔ رب کھلاتا بھی ہے، گھر میں بیٹھے تو آتا مگر منگا تو دے۔ پورے جماعت والوں کو چیلنج ہے، تو بولا نا بھائی وسیلہ نہیں لینا، بولا تو وسیلہ لیے بغیر اللہ ملنا تو دور کی بات ہے، کھانا نہیں مل رہا میرے بھائی۔ وہ جا کے شٹر اٹھانا، انہیں بولا نہیں مولا میں آج جماعت میں جا رہا ہوں، اللہ بولے جماعت میں گئے سود کے پیسے کٹ، جماعت والا دے دیا تو نہیں معلوم، امریکہ بھیجا دیا تو نہیں معلوم۔ پیارے بزرگ اور دوستو، کاروبار تو بند ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کام کرے تو پیسے ملتے۔ تو پیسہ ایک اہم ترین چیز کا نام ہے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ پیسے کو لائٹ نہ کھولو آپ لوگ، پیسہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ ہے تو حج فرض ہے، پیسہ ہے تو علاج اور معالجہ ہے، پیسہ ہے تو گھر میں خوشیاں ہیں، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو کاروبار ہے، پیسہ ہے تو تجارت ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے پیسہ آسمان سے نہیں اترتا، پیسہ آنے کے لیے تجارت وسیلہ ہے، کاروبار وسیلہ ہے، ملازمت وسیلہ ہے۔ اب جو تجارت کرے گا پیسہ اس کو ملے گا، جو ملازمت کرے گا پیسہ اس کو ملے گا۔ ہم نے کہا مولا پیسہ جیسی چیز بغیر وسیلے کے نہیں ملتی تو پھر تو کیسے ملتا ہے؟ تو رب نے کہا قسم میرے رب ہونے کی میں بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملتا، میں بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملتا۔ ہم نے پوچھا مولا پیسے کے لیے کاروبار وسیلہ ہے اور مولا تجھے پانے کے لیے کون سی چیز وسیلہ ہے؟ تو رب نے جواب دیا مجھے پانا ہے تو محمد میرا وسیلہ ہے، غوث میرا وسیلہ ہے، خواجہ میرا وسیلہ ہے، فخر الدین میرا وسیلہ ہے۔ دوستو مسائل کو سمجھو، دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پینو کونڈا کی کوئی دادی ماں بولے بابا پوترے میں تیری شادی دیکھنا چاہ رہی ہوں رے بابا، وہ کہیں کو دادی ماں نہیں رے بابا تیرے پوتروں کو تیرے بیٹوں کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بڑھی ماں بول رہے ہیں میں اور ایک پیڑ کو دیکھ لیتی ہوں، بول رہے ہیں جانے سے پہلے، بولے بابا میں تیرے بچوں کو دیکھنا چاہ رہی ہوں، خواہش ہے میرے بابا میں تیری شادی کرا دیتی ہوں تاکہ تیرے بچوں کو دیکھ کے سکون سے مرتی ہوں۔ اب وہ بچے آئے تو بولتے ہیں ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں، بولتے ہوں یہ الگ بات ہے۔ فی الوقت تو پوترے کو بول رہے ہیں میں تیرے بچوں کو دیکھنا چاہ رہی ہوں تیری شادی۔ انہوں نے بولا دادی ماں میری عمر کیا، میں چھوٹا بچہ ہوں، ابھی 30 سال کا ہوا ہوں، خالی ابھی میرے کھیلنے کودنے کے دن نہیں گئے دادی ماں، ابھی میں سٹیچ نہیں ہوا، آپ میری شادی کہاں سے کراتے دادی ماں؟ ہندو دادی ماں نکو نہیں بات تو کچھ بھی کر کیا بھی کر دیکھ لے میرے بات شادی کر لے، میں تیرے پوتروں کو دیکھنا چاہ رہی۔ تو بولے دادی ماں پوتروں کو دیکھنا ہے تو شادی کا ہی گجی نیا سوال کر رہا۔ دادی پریشان ہو گئی یہ کیا رہے نئے باتیں کر رہا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو پوترے نے پوچھا دادی ماں پڑھ پوتروں کو دیکھنا ہے تو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، بوڑھی ماں نے جواب دیا بیٹے شادی کے بغیر اولاد کہاں سے آئیں گی؟ اولاد ہونے کے لیے شادی وسیلہ ہے۔ کیا ہے ذرا بولیے بھائی؟ اولاد ہونے کے لیے شادی وسیلہ ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو بغیر وسیلے کے جب اولاد نہیں مل سکتی، بغیر وسیلے کے اولاد، دولہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دلہن اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، زندگی بھر بھی دونوں کو بیٹا
نہیں آ سکتا. نہیں ایسا ہوا کیا اب تک؟ پینیکونڈا میں ہوا کیا؟ نہیں جماعت میں گئے تو ہوتا کیا ایسا؟ ہاں نہیں ہوتا جی. دیکھو بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اولاد کے لیے وسیلہ ذرا زور سے بولو ضروری ہے. بغیر وسیلے کے اولاد نہیں ملی تو بغیر وسیلے کے خدا ہرگز نہیں ملتا میرے بھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور اللہ کو بھی معلوم تھا بیمان لوگ وسیلہ نہیں لیں گے بول کے. اللہ تعالیٰ بھی بڑا حکمت والا ہے جی. مومنوں کو بول رہا ہے ایمان والو. مطلب کیا معلوم ایمان والو مطلب اے درگاہ کو جانے والو. ارے یہ میرا ٹرانسلیشن ہے، کہیں فتویٰ لگا دیں گے میرے اوپر. ایسے کام خطرناک کام مت کرو. یہ ایمان والو بولے تو کیا مطلب اے نبی کے علم غیب کو ماننے والو، اے نبی کو حاضر و ناظر جاننے والو. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کو ماننے والو. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عبادت کرو، تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو اللہ